جی چودھری صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. جی عارف آپ بیٹھے چترال کی ٹھنڈی ہوائیں کھا رہے ہیں, مزے کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ بیٹھے ہوئے چترال میں ٹھنڈی ہوائیں کھا رہے ہیں وہاں کی. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں ایسی جگہ بیٹھا ہوا ہوں کہ یہاں سے بڑا خوبصورت نظارہ ہے اور پہاڑ ہے, چترال ہے. اور چترال میں اب میں اس جگہ کا نام اس لیے نہیں لے سکتا کہ آپ کی اس کی چینل کی پالیسی نہیں ہوگی کہ نام دیا جائے. جی اسپانسر ہو جائے گا, نہ ہی لیجیے گا. ریٹریٹ, اور یہاں تو آ کے سارے پی ٹی ایم کو آ جانا چاہیے, سارے سیاستدانوں کو, باقیوں کو بھی آ جانا چاہیے, اور یہاں گورنمنٹ والے بھی آ جائیں تو سب میں آپس میں ہم آہنگی ہو جائے گی. میں تو ادھر کسی کمرے میں ٹیلی ویژن فار انسٹنس اینڈ اٹس 5 اسٹار لوکیشن, اٹس ریٹریٹ چترال. جی لیکن چودھری صاحب یہ چترال کی ٹھنڈی ہواؤں میں یہ جو لڑنے والے ہمارے سیاستدان ہیں, خاص طور پہ جو خود پی ٹی آئی کے اندر ایک خلفشار مچا ہوا ہے, وہ بھی آئیں وہاں اور ذرا ٹھنڈے ہو جائیں. اسی طرح اپوزیشن والے بھی آپس میں لڑ رہے ہیں, وہ بھی تھوڑے سے انجوائے کریں اور ایک دوسرے سے ملے تو پھر شاید وہ بات بن جائے. لیکن آن اے سیریس نوٹ, یہ شیخ رشید صاحب جا رہے ہیں وہاں امن عامہ کا جائزہ لینے کے لیے, اور ان کے اوپر یہ بھی دباؤ ہے کہ رینجرز کو بھیجا جائے وہاں حکومت پہ. تو یہ بتائیے کہ 18th امینڈمنٹ کے آنے کے بعد کوئی وفاق کا کتنا کچھ لوگوں اسٹینڈرڈ رہ جاتا ہے صوبے کے معاملات میں عمل مداخلت کرنے کا؟ دیکھیں, آئینی اعتبار سے وفاق 18th امینڈمنٹ سے پہلے بھی یہ ہمارا ویو تھا, اور میرا اور اسلم بیگ کا جو 2-3 مرتبہ اس سے بڑی ڈس ایگریمنٹ ہوئی آرمی چیف سے اسلم بیگ اور بی بی پرائم منسٹر تھی. وہ آپ کو یاد ہوگا بحث چلی تھی کہ آرٹیکل 245 انووک کیا جا سکتا ہے سندھ میں, صرف سندھ میں, اکیلا کے نہیں, اور سندھ میں وہ کرنا چاہتے تھے. ہمارا موقف یہ تھا کہ دی فیڈرل گورنمنٹ کین پرووائڈ اے سسٹم ٹو اے پروونس even before the 18th amendment, but subject to the direction and control of the provincial government. یہ نہیں ہوتا کہ ان کو وہاں جا کے ٹیک اوور کر لیا جائے, اور آرٹیکل 245 کی انووکیشن پہ فنڈامنٹل رائٹس بھی جاتے ہیں. It is for the provincial government under article 147, not 245. تو یہ چاہتے ہیں کہ کیا فنکشن لینا ہے, جو بھی وہ سویلین ہو, فوجی ہو, وہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن باؤنڈ ہے ٹو ایکٹ ان اکارڈنگ ود دی ڈائریکشن آف دی پروونشل گورنمنٹ اینڈ دی چیف منسٹر. یہ ان کو کرنا چاہیے. حکومت کے پیچھے اگر وہ کہتے ہیں جاؤ فوج کو کرنا چاہیے, ان کو اس میں کوئی مشکل دشوار بات نہیں ہونی چاہیے. واٹ ایور دی ہیز ٹو بی ڈن انڈر دی کانسٹیٹیوشن. جی ٹھیک ہے. جی تو چودھری صاحب, یہ آپ بلا واسطہ طور پہ اپنی ہی پارٹی کے اوپر اس قسم کی حکومت پہ قدغن لگنے کی حمایت کر رہے ہیں بطور وکیل کے. نہیں, میں تو اس کو اپوز کر رہا ہوں. یہ جو آدمی اس میں ایک کی پوزیشن دیکھے, میں تو بالکل پہلے بھی اپوز کرتا تھا. جی جی آج کوئی پروونشل گورنمنٹ کرنا, پروونشل گورنمنٹ کا استحقاق ہے. پروونشل گورنمنٹ 18th امینڈمنٹ نے اس کو ریویو کیا کہ وہ کیا اختیارات دینا چاہتی ہے, کیا کام دینا چاہتی ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ ہیز ٹو ایکٹ ان اکارڈنس ود دی ایڈوائس آف دی پروونشل گورنمنٹ ان میٹرز انڈر دی پرویو آف دی پروونشل گورنمنٹ. اور آرٹیکل 147 سے بڑا کلیئر ہے, 245 لگے گا. 245 اگر میں کم لگے گا, پھر آپ میں پروونشل گورنمنٹ کو وفاقی گورننس مانگ رہا ہوں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے نظامی صاحب. چودھری نثار صاحب نے حلف اٹھا لیا, اس پہ ذرا ہم بات کریں گے, لیکن جو پروگرام کے آغاز میں ہم نے بات کی تھی, یہ راجہ صاحب کا دعویٰ تو کل سامنے آیا ایک ٹی وی ٹاک شو میں. آپ نے 2 دن پہلے یہ خبر دے دی تھی کہ یہ کلین چٹ ملنے والی ہے. اب یہ جو اتنی بحث اور اتنی باتیں اور تبصرے شروع ہو گئے, کہیں رپورٹ ہی تو نہیں بدل جائے گی؟ نہیں, یہ رپورٹ تو وہ جو علی ظفر انٹیگریٹی والے آدمی ہیں, وہ اگر ان کی ایسا کام کیا گیا تو وہ رپورٹ تو انہوں نے لکھی ہے نا یہ, اور ایک آدمی کی لکھی ہوئی ہے, اس لیے کون بدل سکتا ہے اس کو؟ تو وہ تو جلد سازی ہوگی بہت بڑی, یقیناً ایسا نہیں ہوگا میرے خیال سے. تو بات یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اب وہ ریفری بن بیٹھے ہیں جو اٹارنی جنرل صاحب ہیں جی, لے تو لال سے کام لے رہی ہے حکومت, اس کو دبانے کی کوشش آ رہی ہے, بلکہ یہ اسپیکولیشن بھی ہے کہ یہ منظر عام پر آیا ہی نہیں رپورٹ. تو پاکستان میں تو یہ وتیرہ رہا ہے کہ اس قسم کی کئی رپورٹیں جو حکومت کے لیے امبیرسنگ ہوتی ہے ان کو دبا دیا جاتا ہے اور وہ کبھی بھی سامنے نہیں آتی. اور کئی مثالیں, حمود الرحمان کمیشن جیسی رپورٹ جس کا تعلق پاکستان کے ٹوٹنے سے تھا, پھر یہ قادری کا صاحب کا جو یہاں لاہور میں تھا وہ دبائے رکھی اتنے عرصے. تو یہ تو ایک بہت ہی, لیکن اس سے خاصی پھونک نکل جاتی ہے یہ خان صاحب کی کہ جی میں رول آف لا کے مطابق چلوں گا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا, جو وہ کہتے رہے ہیں, اور کسی کو نہیں بخشوں گا, NRO نہیں دوں گا. اچھا نظامی صاحب, ایک ڈیولپمنٹ ہے, علی ظفر صاحب نے اس پر ریاکشن دیا ہے. علی ظفر صاحب نے کہا کہ میری تحقیقاتی رپورٹ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے, یہ PTI کا اندرونی معاملہ ہے, وہ اس پہ تحقیقات کر رہے ہیں, اور جہانگیر ترین سے متعلق جو کیسز ہیں میری رپورٹ اس پہ اثر انداز نہیں ہوگی. اگر علی ظفر صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو اس کو جو جہانگیر ترین گروپ ہے وہ کیا میسج سمجھے گا, وہ جو اس کو اپنی وکٹری گردان رہے ہیں؟ دیکھیں نا, یہ تو بطور وکیل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا, وہ علی ظفر جو معلوم ہے کیا کہہ رہے ہیں, لیکن اخلاقی طور پہ اور اصولی طور پہ اس میں پھونک تو نکل گئی ہے نا. وہ جب وہ اگر کوئی ٹرائل ہوگا یا کوئی انکوائری آگے چلے گی تو جہانگیر ترین اس رپورٹ کو انووک کرے گی اس معاملے میں. نہیں نظامی صاحب, یہ جو رپورٹ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اخلاقی اور جو سماجی برتری ہے اس کے لیے کارآمد رہے گی, کیونکہ علی ظفر صاحب تو کہہ رہے ہیں قانونی طور پہ تو کوئی اثر انداز نہیں ہوگی. نہیں, یہ وہ قانونی طور پہ اثر انداز ہو یا نہ ہو, وہ ایک تحقیقاتی کمیٹی تو تھی 1 مین, اور اس کو کہا گیا تھا آپ بتائیں کہ کیس بنتا بھی ہے نہیں. اب انہوں نے جو بتایا کہ تو کیس نہیں بنتا, تو یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے جو کہہ دی انہوں نے علی ظفر صاحب نے. اور اس کے ہوتے ہوئے یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی آگے معاملہ بڑھ سکے گا, یہ جو ہے شوگر اسکیم والا سو کالڈ. اچھا نظامی صاحب, آج ایک انگریزی روزنامے نے بھی یہ چھاپا ہے, آپ نے بھی بتایا تھا کہ خالد جاوید خان جو ریفری کا کردار ادا کریں گے, مطلب اس معاملے میں ریفری کیا, ایک کمیٹی ہے وہ اپنی سبمیشن دے گی, ریفری نے کیا کرنا ہے اس میں؟